السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے عربی زبان میں ترجیب سے ہے، اس کا معنی تعظیم کرنا ہے۔ رجب کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی ذالک الدین القیم مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔ اس آیت سے حجیت حدیث بھی واضح ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال جو ہے 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے پے در پے ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم، یہ 3 مہینے جو ہیں مسلسل آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4تھا مہینہ رجب ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت مضر قبیلے کی طرف بھی فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم جو ہے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے جو ہے کیا مراد ہے؟ ظلم سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، جنگ نہ کرو، قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو آپس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، کہ قتال جو ہے حرمت والے مہینے میں کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آپ فرما دیں قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں اس حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا لازمی ہے، جنگ و جدال نہیں کرنی چاہیے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، وہ اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور اپنے جو تیر جو تھے وہ بھی رکھ دیتے تھے، لڑائی جھگڑا جو ہے، جنگ جو ہے وہ روک دیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کی وہ بھی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے پسند کیا ہے اسلام، اور یہ میں نے نعمت جو ہے تم پر پوری کر دی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام پورا اور مکمل ہو چکا تھا۔ ہم نے وہ عبادات کرنی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہم نے وہ عبادات کرنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں کئی ایک بدعت والے کام کرتے ہیں، مخصوص انہوں نے نمازیں بنا رکھی ہیں، مخصوص ان کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں اور اسلام قرآن مجید میں رجب کے بارے میں صرف یہی بات جو ہے اس کی عظمت کے لیے، شان کے لیے بیان آئی ہے، اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور مخصوص جو ہے عبادت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں اور کوئی ایک ایسا عمل نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جو ہے جھوٹ منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، کسی عام انسان کی طرف بات کو منسوب کرنا کہ یہ بات فلاں انسان نے کہی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا اور کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اور وہ ہو جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو اور وہ جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز میری سنت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ الفاظ فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد بے شک بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے تھے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو نئے گھڑے جائیں، اسلام میں نہ ہوں، نئے بنا لیے جائیں، بدعت والے کام، یہ بہت ہی بدترین کام ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔